الحمدللہ آج ہم اپنے بزرگوں کی موجودگی میں علماء اور مشائخ کی زیر سرپرستی ہمارے محترم بھائی محمد علی صاحب حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان علی بھائی صاحب نے پیغام بھیجا کہ ہم نے ایک محفل سجائی ہے جس میں آپ شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ بزرگوں کی زیارت ہوئی، آپ نوجوانوں کی تحریک کے ساتھیوں کی اہل علاقہ اہل محلہ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ زندگی وہ زندگی ہے جو حضور کی غلامی میں گزرے۔ اور اللہ نے ارشاد بھی فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو بھی اور موت کو خلق کیا۔ کیا کیا؟ خلق کیا۔ اللہ نے جزاک اللہ موت کو بھی اور زندگی کو بھی خلق کیا، پیدا کیا۔ ایک علیحدہ مضمون ہے جس پر بات ہوگی، لیکن صرف اتنا مقصود ہے، یہ زندگی انسان کے پاس دنیا میں ہے سانسوں تک، دعا کرو یہ حضور کی غلامی میں گزر جائے۔ دوسرے نمبر پر جو بھی بندہ سانس لے رہا ہے، ہم جو سانسیں لیں گے ہر سانس کو موت آ رہی، ختم، وہ واپس اور آ رہا ہے، وہ نہیں آ رہا۔ یہ میری بات کو میرے نوجوان بچے ہمارے ساتھی سمجھیں گے کہ جو سانس لے لی اس کو موت آ گئی۔ مثلا جتنے بندے آج 40 سال کے بیٹھے ہیں تو بچپن کو موت آ گئی ہے۔ بچپن کو لاکھوں روپے کروڑوں بھی خرچ کریں بچپن نہیں آتا، اس کو موت آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جوانی کا ابتدائی حصہ تھا، یعنی وہ 25 سے اوپر، اس کو بھی موت آ گئی ہے۔ اب جو عمر چل رہی ہے بس یہی حال ہے، آگے کی خبر کوئی نہیں، پچھلے کی معافی مانگو، آگے حضور کی غلامی میں گزارو۔ جنید صاحب ایویں کہتے تھے بندے ٹھنڈے، بندے تے تیار بیٹھے نے جی۔ وہ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، جڑ جان جڑیاں ایک واری لکھ موڑو کدی مڑ دیاں نہیں، کدی مڑ دیاں۔ زندگی وہ ہے جو حضور کی غلامی میں گزرے، زندگی وہ جو حضور کی، زندگی وہ جو حضور کی، حضور کے عشق میں، حضور کی پیار میں، سرکار کی محبت میں گزرے۔ بڑا بڑا کام ہوا ہے، بڑا بڑا کام ہوا ہے۔ ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف بربادی تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور جلوہ افروز ہوئے،
سرکار کی تعلیمات پر صحابہ کھڑے ہوئے، وہی جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہی ابو بکر، عمر، عثمان و علی پکارے گئے. ٹھیک ہے جی. یہ زندگی کب ملی؟ حضور کی غلامی کے صدقے. نہ پہلے زندگی کیا تھی؟ پہلے زندگی کیا تھی؟ جتنی شان مل رہی مبارک ہستیوں کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، جن کو سندیں ملی ہیں، کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے. آج بندے اٹھتے ہیں نوکر صحابہ کے، میں کہ جی لکھ واری کہو، لکھ واری جی نوکر فلاں کے، نوکر فلاں کے. میں کہ جی گل مکاؤ، گل ختم کرو. اگر صدیق کو شان ملی تو حضور کا صدقہ، عمر کو شان ملی تو حضور کا صدقہ، عثمان کو شان ملی تو حضور کا صدقہ، حضرت علی کو شان ملی تو حضور کا صدقہ، حضرت طلحہ کو شان ملی تو حضور کا صدقہ، حضرت زبیر کو شان ملی تو آقا کا صدقہ. کون جانتا تھا ان کو؟ لوگ کہتے ہیں مقدر اچھے. یہ بابا جی بھی فکرہ فرما گئے نا. کچھ طبقے کہتے ہیں جی مقدر اچھے، جو حضرت ابو بکر جیسے اور حضرت عمر جیسے حضور کو ساتھی مل گئے. حضور کے مقدر اچھے جو ہے حسنین کریمین جیسے شہزادے مل گئے. ہم یہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ابو بکر کے مقدر اچھے جو حضور جیسی ذات مل گئی. حسنین کی شان بڑی ہے الحمدللہ، ان کے مقدر اعلیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نانا مل گئے. وہ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، جڑ جان جڑیاں ایک باری لکھ موڑو کدی مڑ دیاں نہیں. یہی ایک نکتہ تھا جن نے صحابہ سے کام لے لیا، اور یہی وہ نکتہ ہے آج بھی. بابا جی نے وہی سکھایا تو کام ہو گیا ہے. حضور کی محبت بس، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے یہی ایک نکتہ تھا. اب اس پر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا اپنے بزرگوں سے بھی اور اپنے نوجوانوں کے سامنے بھی. اب اندازہ لگائیں کہ اگر غور فرمایا جائے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم آئے ہیں بستر اٹھا کے آپ کی مسجد میں نماز کی دعوت دینے کے لیے. اللہ کرے سمجھ آ جاوے. گڈیاں کھچیاں فلاں ملک فلاں شہر، جہاز تے بیٹھے ٹکٹاں لئیاں کدی ادھر تے کدی ادھر. انقلاب تے نہیں آیا. اسرائیل والے نے کہا ساڑھے ولوی آ کے تبلیغاں کرو. گرنٹڈ. ایک تو ہمارے نوجوان چلیں اس کو جو ہے نا جس انداز میں لے رہے، یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ تحقیق کے ساتھ بات ہے کہ اسرائیل جیسا دشمن بھی ان کو کہتا ہے اے تبلیغ آؤ ایتھے بھی کرو. اب وہ جماعتیں وہ سارا کچھ ادھر بھی جا رہی ہیں، لیکن وہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ موبائل، اسی موبائل میں فیس بک پر تصویر لگا کے دیکھ لو. ہم دعوت دیتے ہیں نا جی کہ لوگوں کو عقل اللہ نے دیا ہے، سمجھ دیے. ہر بندہ کہتے ہیں جی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں. ایک دین کا دشمن اسرائیل بلاتا ہے آؤ ہمارے ملک میں تبلیغ کرو. ہمیں بلانا تو دور کی بات، ہم اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بابا جی کی تصویر لگا دیں، فیس بک ختم. کافر سیانہ ہے، کافر سیانہ ہے، عقل مند ہے. وہ کہندے جی اینے اگے پیچھے لگے رہن، اصل کام تے نہ لگن. اصل کام کیا ہے امت یاد رکھو. اصل کام کیا ہے؟ اقامت دین. اصل کام کیا ہے؟ حضور کی ناموس پر پہرا. اصل کام کیا ہے؟ ناموس سے رسالت پر پہرا.
حضور کی غلامی میں رہنا، غلامی کا دم بھرنا اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا. جب یہ کام تو کرے گا تو ڈبو جیسا بھی تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا. جب تو یہ کام کرے گا ہر 2 نمبر اندر بھی کھڑا ہو جائے گا. تمہاری اپنی صفوں میں آوازیں نکلیں گی اور پھر کافر ان کو پیسے لگائے گا. ہم کہتے ہیں ان کو بھی ایڈ دو. 200 ارب ڈالر. کتنے؟ کبھی کاؤنٹ کر کے دیکھو ڈالروں کو پیسوں میں تو کتنے بنتے. 200 ارب ڈالر امریکہ پاکستان بھیجا ہے کہ ایسے لوگوں کو دو. کن کو؟ بڑی بڑی داڑھی والوں کو. نام نہیں لوں گا. جڑے 4 بندیاں دی داڑھی کٹھے رکھ لیندے نے. کامران شاید آن دا ریکارڈ موجود. اس نے کہا کسی کے اندر جرت ہے تو آئے میرے ساتھ بیٹھے. میں یہ اعتراض لگا رہا ہوں، کر رہا ہوں. 200 ارب ڈالر امریکہ نے دیے مسلمانوں کو. کیا؟ کہ جس طرح کا تمہارا عقیدہ ہے یہی عقیدہ پھیلا دو. سنو سنو، کچھ کو وہ امریکہ اور اسرائیل اپنے ملکوں میں دعوت دیتا. آؤ ادھر تبلیغ کرو، چرچ خریدو، مسجدیں بنا دو، پیسے ہم سے لو، جہازوں کی ٹکٹیں ہم سے لو. آؤ. انڈیا جیسے دشمن نے صوفی کانفرنس کرائی ہے. اللہ کرے سمجھ آ جائے. انڈیا جیسے دشمن دین نے، ہندو کافر بے دین نے صوفی کانفرنس کرائی. ادھر اسرائیل بلا رہا ہے، ادھر امریکہ ڈالر دے رہا ہے. بابا جی دی فوٹو لگ جاتے، ادھر فوٹو بھی بند، آئی ڈی بند. مقصد کیا ہے؟ یہ جتنے بھی حضرات ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ جز ہیں، جز. یہ جزیات ہیں، یہ نوافل ہیں، یہ نفلی کام ہیں، یہ فروعات ہیں. اصل دین، حقیقت دین، سب کچھ کیا ہے؟ حضور کی ناموس پر پہرا دینا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، جلدی جلدی آپ کو 2 باتیں 4 جو سنانی ہے سناؤں گا. دماغ حاضر رکھنا ہے. اور جس کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. آج تیرے خلاف امریکہ کھڑا ہے، آج تیرے خلاف اسرائیل کھڑا ہے، آج تیرے خلاف اسرائیل کے چاہنے والے کھڑے ہیں، آج تیرے خلاف انگریز پورا کھڑا ہے، ڈنمارک پورا تیرا مخالف کھڑا ہے، فرانس تیرے مخالف کھڑا ہے. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں صوفی کے خلاف ہوں، اس نے یہ نہیں کہا فلاں جماعت کے خلاف ہوں. وہ کہندا جی بابا جی دے چاہن والے دونوں پھاڑ لو. آئی ایم ایف کسی جماعت پر پابندی کا نہیں ڈیمانڈ کر رہا. آئی ایم ایف اور اسی طرح جتنے بھی یہ لوگ، جتنے ادارے ہیں بیرون ممالک کے، کسی پر نہیں پابندی کی بات کر رہا. وہ کہتے ہیں یہ جو سچے عاشق رسول ہیں ایک کچھ کر چھڑن گے، ایک کچھ کتے بغیر رہندے ہی نہیں. حقیقت ہے، دیکھو تو صحیح. اور جیسے کسی صاحب دل نے کہا تھا، دین مصطفیٰ کی شمع جلانے کی بات کر. سوچ کے کیا کرو نا، سبحان اللہ. دین مصطفیٰ کی شمع جلانے کی بات کر، تاریکیوں کو جڑ سے مٹانے کی بات کر، نور خدا کو گھر میں سجانے کی بات کر، اور دین مصطفیٰ کو تخت پہ لے آنے کی بات کر.
وجہ کیا ہے؟ جب سرکار، دیکھو جی سرکار کا مشن دیکھو، غور کرو، غور فرماؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب عشق کیا تو سرکار نے ان کو کیا فرمایا؟ اے وڈی تسبیح پکڑو تو پڑھو درود شریف. دسو نا جی. اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو مہربانی کر کے 4 لمحے دے نا. یہ اپنے آپ کو بڑا سکالر کہتا ہے، بڑا پروفیسر ڈاکٹر کہتا ہے، آنا آج بیٹھ 4 لمحے دے تجھے بتائیں. جب حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو بیعت فرمایا. اچھا پھر یہاں ایک اور بات کر کے پھر اس بات پر آتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ جی، کچھ بندے کہتے ہیں صوفی حضرات بھی ہمارے پیرانے عظام بھی، جی ہم غیر سیاسی ہیں. میں کہتا ہوں حضرت صاحب ایک منٹ بریک تے پیر رکھ. ہم غیر سیاسی ہیں. میں نے کہا اگر سیاست بات کرتا ہے عمران خان والی تو یہ پلیت ہے. اگر سیاست بات کرتا ہے نواز شریف والی تو پلیت ہے. اگر سیاست بات کرتا ہے زرداری والی تو پلیت ہے. جس سیاست کی ہم بات کرتے ہیں وہ صدیق اکبر والی سیاست ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جس سیاست کی بات اگر کہتا عمران خان والی سیاست تو کمینی سیاست ہے. اگر نواز شریف والی سیاست ہے تو کمینی ہے. زرداری والی سیاست ہے تو یہ بے دینی ہے. اگر بات کرتا ہے جس سیاست کی ہم، وہ سیاست میری سرکار نے بھی کی ہے، وہ سیاست صدیق اکبر نے بھی کی ہے، وہ سیاست حضرت عمر نے بھی کی ہے، وہ سیاست حضرت عثمان نے بھی کی ہے، وہ سیاست حضرت علی نے بھی کی ہے، وہ سیاست حضرت حسن نے بھی کی ہے، وہ سیاست حضرت امیر معاویہ نے بھی کی ہے. ثم الحمدللہ. ہم اسی لیے جو ساتھی ابھی بتا رہے تھے کہ میرے والد نے، ہمارے بھائی ابو بکر رضوی صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ریٹائرمنٹ لی، اس کے بعد اس فیلڈ میں آئے. ہم صوفی صافی بندے درویش لوگ مولانا حضرات، ہمارا اس سے کام کیا ہے؟ ہم نے کہا جس سیاست کی باتیں تم کرتے وہ پلیت ہے، جس سیاست کی ہم بات کرتے ہیں یہ سراسر دین ہے. دین ہے یہ. آؤ اب میں اسی بات پر پھر دوبارہ جاتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے تسبیح دیا تھا. حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ گول دائرہ بنا کے 3 دفعہ ہا کو ہو اللہ کرو. ناراض نہیں ہونا، میں اسی آپ ہی اللہ کر دے رہے ہیں سارا دن. مقصد ایک چیز بتانا ہے. مقصد یہ بتانا مقصود ہے جب حضور نے ان کو اپنا غلام بنایا تو پھر کیا تھا؟ عروہ بن مسعود دیکھنے، بخاری کی حدیث ہے، دیکھنے کی غرض سے آیا. کافروں نے بھیجا چیک کر کے آؤ، تسی بڑے بڑے بادشاہاں کو گئے ہو، انیلیسز کرو، ویکھو کہ اے انہاں دا مستقبل کی ہے. وہ گیا جا کر نہ چھپ چھپا کے ایسے ایسے کر کے واپس آ کے کہتا ہے تم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے. تم ان سے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانے والا واپس آ کے ان کو کہہ رہا ہے تم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے. وہ کیسے، کیا دیکھ کے آیا ہے؟ اب میں اپنے زبان اپنے الفاظ میں کہوں گا. اتھے تھنڈر میزائل سن، تھنڈر تیارے سن، میزائل سن، ایٹمی پاور سی، فوج کوئی اس طرح دی سی جیڑی جناب وہ پریڈ پہ کر دی سی. بولو تو صحیح یار. وہ دیکھ کر واپس آ کر بتا رہا تم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے. کیا دیکھ کر کیا آیا ہے؟ کہا میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے صحابہ کا. وہ جب بیٹھے ہیں
تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں ان کا وقت گزر رہا ہے. وہ میٹھے بول بولتے ہیں. آئے ہائے بابا فرید دی زبان سناواں. وسدے ہاسے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھڑیاں گالیں گلاں گلاں گالی. آپ کی زبان میں گالی کسی اور چیز کو کہتے ہیں, ہماری سریکی زبان میں گالی گلاں باتوں کو کہتے ہیں. سن دے ہاسے مٹھڑیاں گالیں سونا آپ سنیں دا ہاسے. جب منہ مبارک سے مٹھڑے بول حضور بولتے تھے, عروہ بن مسعود کہتا ہے کان لگا کے عاشق سنتے تھے. جب حضور اپنے بال مبارک کٹواتے تو دوڑ دوڑ کر ہر عاشق اپنے ہاتھوں پر لیتا. جب اپنے مبارک جو ہے نا منہ مبارک سے اپنے جو ہے نا لعاب مبارک خارج فرماتے, میرے منہ میں تھوک کھڑی ہے, آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے, وہ کون سی ہے, اس کو جائز کہتے. میں کون سی تھوک پھینکتا ہوں, آپ کون سی پہنتے, بولو نا. خارج کون سی کرتے ہیں, جو گاڑھا تھوک ہوتا ہے. اس کے بعد یہ تر زبان میں جو تری ہے اس کو تھوک نہیں کہتے. جب حضور وہ گاڑھا لعاب خارج فرماتے تو تمام صحابہ دوڑ کر اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے, ہاتھوں پہ لے رہے تھے. اب پیچھے جو رہ جانے والے تو کہتے کھڑی ہمیں بھی دینا, ہمیں بھی دینا, ہمیں بھی حصہ دینا. وہ ایسے ایسے مل کے نا اپنے چہرے پر مل لیتا, پیچھے بھی دوڑ کر آتا, کہتا ہے میرا حصہ, کہتا جی اسی ساری استعمال کر. وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ مل رہا ہوتا, تھوڑا مجھے بھی مل جائے. کہتے تو کیا کر رہا ہے, کہتا جس طرح یہ دے مقدر چمکنے میں بھی مقدر چمکا رہا ہے. عروہ بن مسعود حضور کی محبت دیکھ کر گیا تھا, سرکار سے عشق دیکھ کر گیا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا صحابہ دسو اوکھے موقع بھی آن گے. یہ بھی بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں, اوکھے موقع بھی آن گے تے کی کرو گے تسی. تے جڑے مہاجر صحابہ سن یا رسول اللہ حاضر, سرکار آپ نے پھر فرمایا ایسے موقع بھی آئیں گے جو ہے نا یہ حنین بدر اس طرح کے مواقع بھی آئیں گے. تو کیا ارادہ ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے, فرماتے حضور ہم سے جواب چاہتے ہیں, انصاری صحابہ ہم سے چاہتے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, اور ہم تو اتنی عرض ضرور کرتے ہیں کہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ. حضور ہم وہ نہیں ہیں جیسے قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ آپ لڑو, آپ کا رب لڑے. جب مشکل وقت آیا تو قوم نے حضرت موسیٰ کو جواب دے دیا حضور ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم کون سے لوگ, ہم کیسے ہیں, نقاتل عن یمینک وعن شمالک بین جدائک وخلفک. سرکار ہم وہ عاشق ہیں, کوئی دائیں سے حملہ کرے گا تو دائیں لڑیں گے, کوئی بائیں حملہ کرے گا تو بائیں لڑیں گے, کوئی سامنے سے آئے گا تو سامنے لڑیں گے, کوئی پیچھے سے آئے گا تو وہاں لڑیں گے. خون کے آخری قطرے تک حضور لڑتے رہیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے, خون کے آخری قطرے تک حضور لڑیں گے. لبیک علیہ کی کہنا ہے لبیک لبیک. یہ نعرے توڑے میں آخر تے لوانے نے انشاءاللہ. بابا جی دے شیر تے میں نعرے لوانے نے آخر تے اپنا سنبھال کے رکھو. جناب میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی کون کیا کرے گا, مشکل وقت آئے گا تو کیا کہتے, تو سرکار نے جب ان کی رائے چاہی تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, حضور ہم وہ لوگ نہیں جو بے وفا ہیں, حضور ہم وہ لوگ نہیں مشکل آنے پر پیچھے ہٹ جائیں گے, ہم وہ لوگ نہیں جو جہاد سے منہ چرائیں گے جی ہٹائیں گے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. سرکار ہم وہ لوگ ہیں
اگر کوئی میلی نگاہ سے بھی دیکھے گا تو آنکھیں نوچ لیں گے. یہاں شہر نے نقشہ کشی کی ہے تو یہاں بزرگ بیٹھے تو انہی کی برکت سے پھر پیش کرنے لگا. اے حسن بے مثال، اے حسن بے مثال. سرکار کو کہا حضور کے حسن کی مثال ہی نہیں ہے. اے حسن بے مثال تیری کیا مثال دوں. صحابہ حضور کو کہہ رہے اے حسن بے مثال تیری کیا مثال دوں، لاکھوں حسین تیرے قدموں پہ ڈال دوں. آقا جو دیکھے آپ کو بد نگاہ سے، ایسے بدبخت بد نگاہ کی آنکھیں نکال دو. سونے ہم ایسے عاشق ہیں، ایسے عاشق ہیں جو میلی نگاہ سے بھی دیکھے تو آنکھیں نوچ کے رکھ دیں گے. حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ کی ناموس پر حملہ ہو اور ہم اپنے ڈیرے بچائیں. ہم وہ نہیں ہیں آپ کی ناموس پر حملہ ہو، آپ کی جو ہے رسالت پر حملہ ہو، دین پر حملہ ہو، ہم کہیں نہیں نہیں ہم امن پسند لوگ ہیں. حضور ہم خون کے آخری قطرے تک تسبیح نہیں، حق ہو نہیں، حضور خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اگر جس کے پاس جو کچھ تھا یار، جو کچھ بھی تھا سارا قربان ہو رہا تھا. کافروں نے کتابیں لکھی اس کے اوپر، میں ایک مکمل مضمون ہے میرا اس کے اوپر. میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مستشرقین اس کو کہتے ہیں کہ جو دین پڑھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اس کے بعد ہوتا کافر ہے، لیکن مسلمانوں پر ریسرچ کرتا ہے وہ. اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے وقت میں مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ تھی، جو مسلمانوں کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم ایسی دی تھی کہ یوز آل اویلیبل ریسورسز. ان کے پاس جتنا مال تھا، جوانی تھی، اولاد تھی، جو کچھ بھی تھا سارا دین پر قربان ہو رہا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی لیے دین ترقی کر رہا تھا. جو کچھ تھا کہاں قربان ہو رہا ہے؟ بولو بولو، کہاں قربان ہو رہا ہے؟ تو دین ترقی کر رہا تھا، اسلام ترقی کر رہا تھا. آج ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں کہاں لگ رہے ہیں؟ جتنے وسائل ہیں، بندے کے پاس پیسے آئے تو بنگلہ بناؤ، پیسے آئے گڈی لو، پیسے آئے کاروبار مارکیٹ بناؤ. اگر حضرت ابو بکر کے پاس پیسے آئے تو دین پر لگے، حضرت عثمان کے پاس پیسے آئے تو دین پر لگے. اگر اللہ نے اولادیں دی تو وہ بھی دین پر. اللہ نے اگر جو کچھ جتنے وسائل تھے، قوت تھی، طاقت تھی، علم تھا، جو کچھ بھی جس کے پاس جتنی پاور تھی وہ ساری دین پر لگ رہی تھی. آؤ، حضور نے فرمایا افرادی قوت کی ضرورت ہے، یعنی بندے چاہیے، مرد چاہیے، ہمیں قوت کی ضرورت ہے. حضرت زنیرہ گئیں، شیر خار بچہ دودھ پیتا بچہ لے آئی. جزاکم اللہ. حضرت زنیرہ گئیں، جا کر اپنا بچہ لے کر آئیں. فرمایا زنیرہ اس کا کیا کروں گا؟ میں نے مرد مانگے، جنے طاقتور، قوت والے، ہمت والے، جو کافروں کا جو ہے نا کافروں کو نوچ کے رکھ دیں. تو ایک بچہ لے آئی شیر خار، اس کا کیا کروں گا؟ یہ کیوں لائیے؟ کہ حضور بڑا بچہ جو کوئی نہیں، حضور بڑا جو کوئی نہیں، حضور یہی دودھ پیتا ہے. کہ اس کا کیا کروں گا؟ سنو تاریخی جملے. فرماتی ہیں حضور مجھے پتا ہے جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن جس وقت کافر حملہ کرے، تلوار یا تیر چلائے، حضور اس کو ڈھال بنا دیجئے گا. ہائے 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 ہائے، اس کو کیا بنا دیجئے گا؟ ڈھال بنا دیجئے گا. حضور یہ ڈھال تو بن سکتا ہے. جب ایسا جذبہ ہو پھر دین ترقی کرتا ہے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے.
تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وجہ کیا تھی؟ اسلام ترقی کر رہا تھا، عروج پر تھا، 313 بھی بھاری پڑ جاتے تھے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میں تو انہوں کیا سی نا تسی ٹھنڈے ہو جاؤ گے، اس واسطے جذبہ سنبھال کے رکھو، آخر تو میں شعر پڑھنا ہے۔ وہ 313 تھے تو 1000 پر بھاری پڑ جاتے، 313۔ اب ہم کہتے جی وسائل نہیں ہے، کیا کریں گے جی؟ ہمیں اکثر یہ کہتے بھی ہیں ساتھی تحریک کے لیے، یہ تحریک کے کتنے بندے، ہم نے کبھی نہیں پتا کیا کتنے جیتے کتنے ہارے، کبھی نہیں، میں نے کبھی اس میں دلچسپی نہیں لی کون جیتا کون ہارا۔ جب مجھے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کی جماعت میں سے تحریک میں سے کتنے بندے جیتے ہیں کتنے ہارے ہیں، میں جواب میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ساڑھوں جیتن واسطے نہیں رکھیا گیا، سانوں کام کرن واسطے رکھیا گیا۔ اے دسو کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ میدان میں کھڑے ہیں کہ نہیں؟ اگر میدان میں کھڑے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہمارے نوکر کا غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ نتیجہ مالک کے پاس ہے، ہمارا کام صرف کیا ہے؟ اپنی ڈیوٹی دے، خدمت کر۔ اچھا جناب والا آؤ اسی بات پر، کیا ہے کہ ثم الحمدللہ، اگر وہ صحابہ میدان میں ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا حضور تلواراں جو کوئی نہیں ہون کس طرح لڑیے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، وسائل بھی کوئی نہیں حضور کس طرح لڑیے، حضور سواری بھی کوئی نہیں کس طرح جائیے، حضور کھجوراں بھی پک گئی ہیں کس طرح جائیے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، پورا سال جن پر گزارا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور نے فرمایا جہاد کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، سیدنا صدیق اکبر نے سارا گھر کا سامان اٹھایا، ہاتھ مار کے سوئی جو چیز کوئی لگی ہے کوئی سوئی نہ رہ جائے وہ بھی ساتھ ملائیے اور حضور کی خدمت۔ پچھلے نہیں بولن کے میں بیان نو اینڈ کر دیں گا جی۔ اچھا جی، سارا کچھ کھٹے کر کے حضور کی بارگاہ میں فرمایا صدیق گھر کیا چھوڑا ہے؟ ما ابقیت لأہلک، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ مراد کیا ہے؟ گھر کیا چھوڑا؟ سارا کچھ لے آئے تھے، اللہ نے جبریل امین کو بھی بھیج دیا، بتایا یہ ان کی اس کیفیت کپڑوں کی وجہ سے فرشتوں کے لباس بھی ایسے، سارا کچھ۔ اب حضور نے پوچھا بتا گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ اب گھر کا سرکل کیسے چلے گا جو سارا کچھ اگر لے آئے ہو تو انہوں نے تاریخی جملہ پیش کیا، وہی اہل سنت اکثر کہتے ہیں۔ ہم کہیں جی کوئی ہم سے پوچھے کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں اللہ رسول دا کرم، اللہ کرے سمجھ آئے، حدیث پیش کر رہے ہیں حدیث۔ کوئی بندہ بات کرے تو کیا کہتے ہیں جی اللہ تے اللہ دے رسول ساڑھے واسطے کافی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ بندے کہتے جی اللہ یہ شرک کر دیا، میں نے کہا آؤ تو انہوں دسنے حدیث شرک موجود ہے، یہ شرک صدیق اکبر بھی کیتا جے، بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ ما ابقیت لأہلک، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ کیسے کھاؤ گے؟ کہا اللہ کے رسول کا صدقہ کھاؤں گا۔ کیسے پیو گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا صدقہ پیوں گا۔ زندگی بقایا کیسے گزارو گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے صدقے گزاروں گا۔ جناب والا اب کیا تھا؟ جتنا کچھ ہے دین پر لگ رہا ہے، جتنا کچھ ہے دین پر لگ، دین پھر ترقی کرتا کہ نہیں؟ ثم الحمدللہ۔ اس میں ابھی بہت کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہے، لیکن میں اپنے موضوع پر جو بابا جی کے حوالے سے ہے ادھر آنا چاہتا ہوں جی، اجازت فرمائیں۔ اچھا جی، وہ جذبہ دیکھا، وہ جذبہ کس لیے تھا؟ حضور کے لیے، کیا؟ سرکار کے لیے۔ حضور کی محبت دل میں آئی، اولاد بھی دے دی، مال بھی دے دیا، سب کچھ قربان۔ محبت کیا تھی؟ مین جو چیز دل میں حضور کی محبت تھی، اس لیے ساری قربانیاں دی جا رہی تھی۔ آج بھی الحمدللہ بابا جی نے پوری قوم کو جس پر اکٹھے کیا وہ حضور کی محبت ہے۔
سنو پھر کیسے. جب میں نے بھی, اور سارے لوگ گواہ اس پر, جب میں نے فیض آباد یہ شعر پڑھنا چاہا, بابا جی میں آپ کے لیے پڑھنا, میں نے کہنا شاہ جی تسی سید بھی ہو, ضد نہ کرو, تسی بس حضور دی تعریف کرو, سرکار کی تعریف کریں, حضور کی بات کریں, حضور کی بات کریں, بس سرکار کی بات کریں. بتائیں جب صحابہ کو جذبہ مل رہا تھا, کام کر رہے تھے, کیا حضور کی محبت, بابا جی نے بھی اپنی محبت نہیں حضور کی محبت سینے میں ڈالی ہے. موٹو کیا ہے, منشور کیا ہے, مشن جماعت کا کیا ہے؟ دین کو تخت پہ لے آنا, غالب کرنا, تمام ادیان باطل کو چھڑوا کر, تمام جھوٹے مذاہب چھوڑ کر اسلام اور پھر دین اور اسلام کا تخت پر آنا اور حضور کی ناموس پر پہرا دینا, یہ مشن ہے. جب ہم کسی سے ووٹ مانگتے تو کیا کہتے جی؟ ووٹ مانگتے ہوئے ہم کبھی نہیں کہتے میٹر لگوائیں گے, کبھی نہیں کہتے کہ ہم جناب آپ کو گلی ڈلوا کے دیں گے, کبھی نہیں کہتے تاریں لگوائیں گے, کبھی نہیں کہتے یہ کام کر دیں گے, یہ کام کر دیں. بندے کہنے پھر تسی کرنا کی ہے؟ میں کہ جی جڑے کام واسطے سرکار نے سانو بھیجا ہے. کہ جی تسی کیڑا کام کرنا؟ میں کہ جی دین کو تخت پر ضرور لائیں گے, دین کو تخت پہ. اور خوش بختی اس گئے گزرے دور کے اندر بھی حق کی آواز, غیرت کی آواز, حمیت کی آواز, سچائی کی آواز, محبت رسول کی آواز, خلوص کے ساتھ دین پر چلنے کی آواز بابا جی ہے. بندے کہتے جی یہ کام ہو تو پھر دین کا کام ہوتا ہے, فلاں ادارہ بنے تو دین کا کام. بابا جی دا تے ادارہ بھی کوئی نہیں سی نہ بڑا جی, فلاں ہو تو دین کا کام ہوتا ہے جی. ہمت ہوتا کہ ہن بڈھے ہو گیا دین دا کام, میں جی بابا جی دے لتاں بھی کوئی نہ سن دین دا کام ہویا کہ نہیں؟ تواڈے بندے سو گئے نے جی, تو میں کیا سی نہ زیادہ نعرے نہ مراؤ, تسی نعرے مرا چھڑے, بندے تھکا چھڑے جی. تھک گئے ہو جی, چلو بما علینا الا البلاغ. نہیں جی, وہ میں تے پڑھنا ہی کوئی نہیں جدوں تک روز نہیں آئے گا. ایویں نہ لگو, ہاں تسی پہلے حاضر دماغ ہو, پہلے جڑی گل میں کراں گا پھر اس تے بولو گے. تو پھر ہمارا مشن کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ دین کو تخت پہ لانا, دین کو. اور اس میں یہ بات سمجھ کے رکھنی ہے ذہنوں کے اندر کہ جو ساتھی ہم سے دور ہے, محبت کے ساتھ اس کو ساتھ ملاؤ. میں نے پہلے کہا تھا کہ جو بندہ 40 سال زندگی پہلے ضائع کر لی ہے, 40 سال زندگی ضائع کر چکا ہے, اگر وہ اب بھی موجودہ زندگی توبہ کر کے ساتھ جڑتا ہے تو ویلکم, مرحبا کہو, ساتھ جڑو. مقصد ہماری ذات نہیں ہے, مقصد دین کا کام ہے, حضور کی ذات پاک. کام کرنا ہے, نوجوانوں نے, بچوں نے کام کرنا ہے, ساتھیوں نے کام کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور پھر جب بھی بہترین طریقہ کیا ہے, بہترین رستہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بہترین نمونہ حضور کی زندگی اپناؤ, حضور کی سنت اپناؤ, طریقہ اپناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ تناول فرماتے تھے کھانا, ویسے کھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا, ویسا اپناؤ. حضور کا لباس مبارک کیسا تھا, ویسے پہنو. کاروبار کا طریقہ انداز کیا تھا, ویسے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین کا انداز کیا تھا, ویسے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناؤ. حضور سے پوچھا گیا, عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرنے والے کی علامت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی, من احبنی کان معی فی الجنہ. ہن سبحان اللہ دی آواز نہیں جی آئی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے جو ہے نا سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اس طرح محبت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. بابا مسجد سے نکل رہا ہے, کون سا قدم باہر رکھنا ہے؟ الٹا دعا پڑھ کے, اور سیدھا قدم جوتی کے اندر. یہ سنت ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے.
اگر کبھی موقع نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ صاف ہے تو کھائیں بسم اللہ پڑھ کے، کھانا کھائیں سنت کے مطابق، کپڑے پہنے سنت کے مطابق، شادی کریں سنت کے مطابق، زندگی گزاریں سنت کے مطابق. یہ زندگی ہے. تحریک والے ساتھیوں یا بیر والے ساتھیوں، ہر بندے کو پتہ چلے. کافروں کو فرینچ کٹ سب سے پہلے فرانس نے کروائی تھی. کس نے کرائی تھی؟ فرانس نے. داڑھی کے ڈیزائن فرانس نے بنوائے تھے. اور بے ادبی کی آج مسلمان بھی ایسے منہ بنا کے چل رہا ہے. اسی لیے آج ظالموں کو جواب دو کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. محبت کس انداز میں؟ ایک تو ہم کہیں گے نہیں ہمیں حضور سے پیار ہے، تو حضور کی سنت اپنا. سرکار فرماتے یہی تو مجھ سے پیار کرنے والا ہے. محفل پاک سے اٹھو، کوئی بے نمازی نہ ہو جائے. نیت کر کے جائے ہر تحریک کا ساتھی، نماز پڑھوں گا، نماز پڑھاؤں گا، سنت اپناؤں گا، شریعت مطہرہ پر چلوں گا اور سچا مجاہد بن کے زندگی بسر کروں گا. بین الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اللہ، کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ صرف نماز. مہربانی کرو دوستو، مہربانی کرو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. الحمدللہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک تھی میدان جنگ، اس کے اندر الحمدللہ تحریک نے منہ توڑ جواب دیا. شل مارے بھی کھڑے رہے، خون کی ندیاں بہائی گئیں، تحریک والے کھڑے رہے. میرے دوست، ایک وہ میدان جنگ تھا جس سے تو جیت کر آیا ہے. ایک یہ میدان جنگ ہے کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ. تو اس سے بھی جیت کر دکھا، پھر پتہ چلے کیسا سچا عاشق رسول ہے، کیسا سچا عاشق رسول ہے. آؤ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا، بڑی محبت کے ساتھ مشن دیا. بڑا سچ اور حق مشن ہے. اس واسطے ہم سب مل کر جو ہے نا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اس مبارک ہستی کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. ہم ایک مشن پر لگا گئے، ایک قوم بنا گئے. یہی لوگ سیفی رضویوں سے دور، رضوی سیفیوں سے دور، اطاری سیفیوں سے دور، اطاریوں سے سیفی دور، وہ جو ہے نا فلاں سروردیوں سے دور، وہ نقش بندیوں سے دور، وہ فلاں سے دور. بابا جی نے حضور کے نام پر ہم سب کو اکٹھا کر دیا، سارے فتنے مٹا دیے، ساروں کو دوریاں ختم کر دی. صرف ایک چیز لے کر آئے بابا، جو حضور کا نام لے، جو حضور سے محبت کرے، جو سرکار سے پیار کرے، تو اس سے پیار کر، اس سے مشن کا حصہ بنا، اس سے پیار کر. الحمدللہ اسی لیے ہم جدا جدا رہنے والے تھے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، فتنے پرور لوگ سمجھیں جو کچھ بھی سمجھیں، ہم سارے ایسے ہی مبتلا تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے آپ کو بہت دور کر لیا تھا ایک دوسرے سے. اس مرد کلندر نے آ کے ہم سب کے دل جوڑ دیے. جوڑا کس پر؟ حضور کی محبت پر. اسی لیے پھر میں کہوں گا نا، میں ہور کسے دا نہیں ہونا. مجھے میرا پیر بھائی ملا، میں کل ماہانہ محفل تھی لاہور میں، ایک کشمیر کے پیر بھائی ہیں میرے، تو وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہوا تھا. مجھے دوڑ کے آ کے ملے، میں ان کو پہچان گیا. فیس ٹو فیس پہلی بار یا دوسری بار مل رہے ہیں. تعارف اس کو میرا تھا، مجھے اس کا نہیں تھا، اس نے مجھے آ کے کرایا. حضرت صاحب میں کشمیر کا ہوں اور حضرت صاحب سے مرید ہوں اور اس طرح تحریک کا کام کر رہا ہوں. تو اب اس کا جملہ کیا تھا کہ حضرت صاحب آپ کی اور ہماری محبت اور پیر بھائیوں سے زیادہ ہے. ہم پیر بھائی تھے آپس میں دونوں، ہماری محبت جو اور پیر بھائیوں سے ہماری محبت ہے اس سے ہماری آپ کی محبت زیادہ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایک تو ہم پیر بھائی ہیں، دوسرا بابا جی کی نسبت کی وجہ سے. ایک ہم مسلمان بھائی ہیں آپس میں، ہمارے سلسلے آپس میں، ہم سنی ہیں، وہ محبت ہے. دوسری محبت یہ ہے کہ ہمیں بابا جی کے قیادت میں جو ہم سب اکٹھے ہو گئے نا،
मिशन मिल गया। अल्लाह जानता है ये कुढ़ते रहते थे, कभी कोई बंदा नाम लेता था और ये लोग क्योंकि किसी की तरफ बात ना जाए, हम फ़ज़ाइल पेश कर रहे होते थे, फ़लाँ चीज़ के फ़ज़ाइल, फ़लाँ चीज़ के फ़ज़ाइल, फ़लाँ चीज़ के फ़ज़ाइल। वक्त आने पर जब आप नमाज फ़र्ज़ खड़ी हो तो फ़र्ज़ नमाज के टाइम नफल नहीं होते। नफल क्या करना होता है? फ़र्ज़ की अदायगी। इसी तरह जिसके ऊपर ज़कात हो, देनी हो, और वो नफली सदका दे रहा हो तो नहीं होता, नफली सदका नहीं होता। इसी तरह अगर कोई बंदा कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, चोरी किसी की जा रही है, उस टाइम बंदा वहां खड़े होकर मैं हजरत को कहूँ हुजूर दुरूद शरीफ पढ़ें, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, तो मैं इधर मुंह करूं हजरत साहब वो आप जो शेर पढ़ते हैं ना वो शेर दोबारा सुना दें ताकि मेरा ज़ौक़ बढ़ जाए। उधर कत्ल हो रहा है, उधर जुल्म हो रहा है, इधर मैं शेर सुन रहा हूं, इधर मैं दरूद के फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूं, इधर मैं नफल नियत करके खड़ा हूं, फ़र्ज खड़े हैं। तो मेहरबानी ये हम इसी तरह नवाफिल में मसरूफ़ थे, बाबा जी ने हमें फ़र्ज की तरफ ले आए, फ़र्ज की तरफ लेकर आए। इसीलिए उस मर्द कलंदर को खैराज तहसीन पेश करते हुए मैं ये कहूँगा, मैं होर किसे दा नहीं होना, मैनू तेरे होण दा चाह बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हथी चोग चुगा बाबा, मेरा तन मन नचना चाहता है, मैनू लब्बाइक दा नाच चाहता, मैनू लब्बाइक दा नाच चाहता। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। मैं अब जहां भी पढ़ता हूं एक बार पढ़ता हूं फिर उठ के चला जाता हूं, लेकिन आपकी मोहब्बत, साथियों की, नौजवानों की मोहब्बत, एक बार फिर पढ़ूंगा, फिर रास्ता बना देना, मुझे इजाज़त दे दो। जहां भी पढ़ रहा हूं सिर्फ एक बार पढ़कर फिर इजाज़त तलब। मैं होर किसे दा नहीं होना, मेरे अंदर ये हकीकत ये है कि आप जी बस और ये भी और बात भी थोड़ा सा अर्ज कर दूं, मुझ पर कोई पैसे डालता तो मैं पैसे भी नहीं ले रहा था। अब जब कि मैंने ये शेर पढ़ा तो साहबजादा साहब ने, अनस भाई ने, और इसी तरह किबला ज़हीर हुसैन शाह साहब ने, और जितने भी ये क़यादत थी ये उठे और इन्होंने खिदमत पेश की। मैं समझा हूँ इजाज़त मिल गई है, गले इस शेर ते कोई मैनू दे देगा तो ले लांगा। तुसी नहीं उठना, मेरा मकसद बिल्कुल किसी दिल के किसी गोशे च भी नहीं ख्याल करना। अगर मैं घर सिर्फ बह जावा ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर गौस पाक दी औलाद हाँ। दुनिया कहती आती है कि हम औलाद हैं, उसके बाद होगी। किसी के पास हजरत साहब के हाथ का लिखा नुस्खा मौजूद नहीं है। नस्ल दर नस्ल जिनके साथ चलता आया है, हजरत का कलमी नुस्खा, हाथ से लिखा हुआ नुस्खा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अगर सिर्फ हम वहां सिर्फ बैठ ही जाएं तो हमें वही बरकतें बढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी जिस जगह पर भी गए हैं एक मकसद लेकर गए हैं कि हजूर के गुलाम बनाएंगे, दीन पर चलाएंगे, साथियों को वाज़ और नसीहत तबलीग करेंगे। मैं अक्सर ये अभी भी मेरे पास दोस्त बैठे थे, हजरत साहब इतना सफ़र सेहत साथ नहीं दे रही, फिर भी सफ़र। तो मैंने उनको बताया, बाबा जी गौर करके सुने, हजूर के आगे कांटे बिछाए गए, हजूर को कितनी तकलीफ़ें दी गई, सरकार को ढोल बजा रहे हैं, हजूर का पैगाम नहीं पहुँचने दे रहे, हजूर घर घर दर दर खैमा खैमा
گلی گلی کوچا کوچا جا کر دین کی تبلیغ کی ہے. آج ہمیں ہزاروں عزتوں کے ساتھ ہار پہنا کر، لنگل کھلا کر، ہزاروں عزتیں دے کر، ہزاروں خدمتیں کر کے ہمیں بٹھایا جائے، پھر بھی ہم حق بات نہ کریں تو قیامت والے دن ہم حضور کو بتا سکیں گے ہم عاشق ہیں. تو اس لیے ثم الحمدللہ میرا آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. جس کو ٹائم دیتے ہیں رزاق اللہ ہے، وہ اتنا دیتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے. اب میں نے جو باتیں کی ہیں یا یہاں کر کوئی مقصد نہیں ہے، صرف کیا ہے، اگر بابا جی کے ساتھ تعلق تھا، میں نے بابا جی کی موجودگی میں کہا حضور کوئی عہدہ نہیں چاہیے. آپ کو کوئی بندہ کہے شاہ صاحب اس لیے آیا ہے، اس کو عہدہ چاہیے، اس کو فلاں جگہ یہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن اتنا ہے کہ اگر جب بھی آپ دیکھیں گجرانوالا لیول پر اگر کام نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. ثم الحمدللہ جب بھی موقع آیا ہے، تھوڑا زیادہ جتنی بھی رب نے طاقت دی ہے ہم نے اس پر کوشش کی ہے. میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینوں تیرے ہون دا چاہ بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینوں ہاتھی چوک چگا بابا، میرا تن من نچنا چاہتا ہے، مینوں لبیک دا ناچنا یا چاہتا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کے معراج والے آسیوں کے لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات نزید فی نظر مثل تن شد پہنا جانا جگنا جھکتا جھکنا سرسم ہے تجھ کش ہے دسنا جانا تلفیت شوس بھاگا تم اے گئے سم پاک ہے اب نکرم برسن ہر رمشم رمشم دو بھوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہر رمشم رمشم دو بھوند ادھر بھی گرا جانا البحر علا والموج تگا بھر دے تسبہ پاہو شربہ منجتار میں کیوں بگڑی ہے ہوا مور نھیاں پار لگا جانا مور نھیاں پار لگا جانا الروح پتا کا فضل ہر کا یک شولت کر بھر زن عشقہ مور تن من تن 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 سب پھونک دیا کہ جانب پیار جلا جانا بس ہاں میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد ہے باداد ناچار اس راہ پر آ جانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے خدا کے اڈلے پیارے رسول یہ سلام آج ماشاءاللہ بیٹھ جو بھائی بھی بڑے پیارے نے جنہیں تحریک دینے وہ بھی بڑے پیارے نے. دو گلاں میں کرنی ہیں صرف دو گلاں.
تحریک دے والے میں کر لگا ایک وصیت سمجھو قبلہ شاہ صاحب نے بڑیاں پیاریاں وصیتیں باتیں کی میں جو کر لگا میں مختلف کر لگا تحریک لبیک یا رسول اللہ جس کا سیاسی وینگے تحریک لبیک پاکستان انجی بھائی بات مذہبی تحریک کا نام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ جڑا ساڈا نعرہ ہے میرے وہ وضو خانے دے ویکھ لو ویلکم دے اتنے لکھ لو لبیک یا رسول اللہ اج تو 20 سال پرانا لکھیا میں مونو بنا کے دل دا 20 سال پرانا لگا ہے یہ ساڈا موٹو ہے مذہبی تحریک لبیک پاکستان ساڈا سیاسی نعرہ ہے ہن چونکہ اسی ووٹ لینے نے دین نو تخت تے لے آنا دین تخت تے کنج ہونا ہے ووٹاں دے نال ووٹ کدے کول لبنے تواڈے کولوں تواڈے نال ساڈے بوتھے وٹے ہون سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی ہے نا کہ تواڈے نال ساڈا منہ وٹ کتے کہاں ووٹ کدے کول منگنا ہے عشق کدی شکوا نہیں کرتا ہے گل یاد رکھے بغیر شکوے تو ساڈی جڑے ساڈے سرمایہ نے نا ساڈے اس تحریک دا کہہ لو کہ انجن ساڈے علماء اور آئمہ سیاسی گفتگو کیتی ہے مسجد کا پلیٹ فارم استعمال کرنے ہیں اور کوئی کر کے بکھائے اور کوئی تحریک آ گئی پاکستان میں جنیاں بھی سیاسی جماعتیں نے میری اس مسجد سے قدم رکھ کے بکھا دیں کوئی سیاسی کرندہ MNA MP دا کینڈیڈیٹ میرے بوئے دے اندر انج کر کے بھی بکھا دے میں من چھڑا اج تک نہیں آیا نہ میں کسی نے آن دیتا ہے مسجد سے بہ کے میں سیاسی ووٹ مانگنا پیا کیوں چونکہ موٹو کوئی اور ہے ہوں ساڈے جڑے نا انجن پاور ساڈی پاور نے علماء اہل سنت آئمہ اہل سنت مساجد تے امام سانو شکوا نہیں کرنا کہ فلانے نے نعرہ ماریا ہے کہ نہیں ماریا فلانا دھرنے چ گیا ہے کہ نہیں گیا فلانا فیض آباد پہنچیا کہ نہیں پہنچیا اس گل نال نہیں سارنا بابا جی نے کہہ تو انہیں جانا ہوں دعا کر لیں بس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین اول تا آخر جتنا بھی تیرا ذکر کیتا ہے تیرے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر نظرانہ عقیدت محبت پیش کیتے نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حرمت و ناموس دے پہرے دی بات کیتی ہے مصطفیٰ جان رحمت دے غلامہ دے یعنی صحابہ اکرام آل پاک کے اطہار دی حرمت اور ناموس دی بات کیتی ہے اور اس دے اوپر پہرا دین دی بات کیتی گئی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دے پلیٹ فارم تے جو بھی جتنی بھی گفتگو کیتی ہے ننھا منہ بچیاں نے انہاں پیارے نوجوانوں نے سب دی ایک کاوش نو اپنی پاک بارگاہ قبول فرما علماء نے جو بیان فرمائے انہاں بیاناں دے تے سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرما سارے جذبیاں نو سلامت فرما سانو جب تک زندہ رکھی عشق مصطفیٰ دے اندر زندہ رکھی موت آئے تے مصطفیٰ دی غلامی دے اندر آئے اللہ جل شانہ سانو مساجد نو آباد کرن دی توفیق عطا فرما باہمی بھائی چارگی نو بڑھان دی توفیق عطا فرما ماں باپ دے ادب دی توفیق عطا فرما چھوٹیاں نال شفقت بڑیاں دا ادب کرن دی توفیق نصیب فرما اے اللہ سانو آپس دا اتفاق عطا فرما دے آپس دا اتحاد عطا فرما دے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی نسبت دے نال جس نے بھی صدقے دل دے نال اس نو پڑھے ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دے تحت سانو اکرام مومن دی توفیق عطا فرما اے اللہ سانو اکرام مومن دی توفیق عطا فرما اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دے بانی حضور قبلہ بابا جی حضور انہاں دے اسے پاک مالک مولا آپ دی قبر تے بقائے نور فرما آپ دے صدقے ہر عاشق دی خیر فرما مصطفیٰ جان رحمت دی غلامی دے اندر مالک نے سانو زندہ رکھنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی دے اندر سانو موت عطا فرمانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا